ازغان جیسے ہی گرتا ہے جاریہ بھاگ کر اسے بچانے کے لیے جاتی ہے۔ ازغان اسے دور رہنے کا کہتا ہے مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھتی ہے۔ ازغان زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ دیوانہ وار اس کے سر کو دیکھ رہی تھی اور جنزاد بس خاموش سا اس کی بے قراری کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جاریہ اسے روتا دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیا میری ناراضگی آپ کے لیے اتنی تکلیف دہ تھی کہ آپ اسے برداشت نہیں کر پائے؟ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں مرنا پسند کرتی۔ جنزاد اس کے بالوں کو کھینچتا ہے جس سے جاریہ کا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ بیوٹی، تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ مرنے کی بات کبھی بھی تمہارے لبوں سے ادا نہ ہو۔ اب تو تمہیں معاف کر رہا ہوں، اگلی بار تو شاید میں یہاں تمہیں روکنے کے لیے بھی موجود نہ ہوں۔ نہیں ازغان، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ ازغان اس کی گود میں سے سر اٹھاتا ہے اور پھر اس سے دور ہوتا ہے۔ ہاں بیوٹی کوئن، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس وعدے کا پابند میں تب تک ہوں جب تک زندہ ہوں، اور دیکھو اب مرنے سے پہلے تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بول رہا تھا۔ جاریہ اس کے چہرے پر تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس جانے کے لیے قدم بڑھاتی ہے وہ اسے روک دیتا تھا۔ ازغان، اگر اب آپ میرے پاس نہیں آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ غصے میں اس کی طرف جاتا ہے اور اسے غصے کی وجہ سے پورے کمرے میں آگ لگ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہا تھا آگ کے شعلے بڑھتے جا رہے تھے، سوائے جاریہ کے ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ خود ازغان کے وجود سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ جاریہ کو اپنی باہوں میں جکڑتا ہے۔ آگ کی تپش کی وجہ سے جاریہ کی جلد پر جلن ہو رہی تھی، مگر ازغان کے ساتھ کی خاطر وہ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی۔ ابھی تمہیں کیا بات سمجھائی تھی، لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے اپنی جان لینے کی بات کرو۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جاریہ کے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا۔ وہ بس اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قریب آ جانے سے جاریہ کو اس کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ جنزاد جیسے ہی اس کا چہرہ اوپر کرتا ہے تو وہ مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں جنزاد کو تکلیف کے آثار بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی اسے سمجھ آتا ہے آگ ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور جنزاد پھر سے لڑکھڑاتا ہے، مگر جاریہ اسے اپنے حصار میں لے کر نیچے بیٹھتی ہے۔ نہ جانے کتنے پل ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہی گزر جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی کیفیت سے واقف تھے۔ جہاں وہ اس کے چہرے کو اتنے مہینوں کے بعد دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود کو ڈانٹ رہی تھی، اس کی بے رخی نے اس کے ازغان کی کیا حالت بنا دی۔ وہ ایسا تو نہ تھا جیسے اب انتہائی کمزور اور بے بس تھا۔ دوسری طرف جنزاد اپنی بیوٹی کوئن کے چہرے کو ہمیشہ کے لیے یاد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے اور وہ ان لمحات میں اسے حفظ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی پیاس کسی بھی طور بجھ نہ پا رہی تھی۔ جاریہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے اور جنزاد اس کے لمس کو آنکھیں بند کر کے آخری بار محسوس کر رہا تھا۔ لب خاموش تھے مگر دونوں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی دلی کیفیت، ان کی تڑپ کو بخوبی بیان کر رہے تھے۔ ازغان، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھ سے اتنے ناراض ہو گئے کہ اب ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا جس میں آپ مجھ سے بہت دور جا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں آخری ملاقات میں میرا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کا پیار ٹھکرا کر آپ کا دل توڑا تھا نا۔ آپ کے جانے کے بعد تو خوش میں بھی نہیں رہی۔ وہ الفاظ کہتے ہوئے میں کس اذیت سے گزری تھی، اگر آپ جان جاتے تو کبھی بھی ناراض نہ ہوتے۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟
وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف دیکھتی ہے۔ جنزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد بولتا ہے، بیوٹی، کیا تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے اپنے عشق کو بیان کیا تھا تو میں کتنا دکھی تھا؟ تم سے پہلے میں اپنی ماں سے مل کر آیا تھا اور انہیں تمہیں تکلیف پہنچانے پر سزا تو نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، چاہے جیسی بھی ہے۔ تو میں نے انہیں کمرے میں نظر بند کر دیا تھا، اور میرا خدا جانتا ہے اس وقت کس اذیت کا میں نے سامنا کیا تھا۔ میں کتنی دیر تک روتا رہا، پھر مجھے یاد آیا مجھے تمہارے پاس جانا چاہیے، تو میں سیدھا تمہارے پاس آیا۔ تم اس وقت سو رہی تھیں اور تمہارے چہرے پر اطمینان دیکھ کر تو میں اپنے سارے غم بھول گیا۔ تمہارے جاگنے کے بعد تمہارا میرے لیے فکر مند ہونا، مجھے احساس ہوا اپنی قوم کے سامنے جو اپنی محبت کا دعویٰ کیا تھا، ان کی ملکہ کو ان کے سامنے اب لے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں بھی اب تنہا ہو گیا تھا، مجھے جیون ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تمہیں شادی کا بتایا اور اپنے ساتھ جانے کی تم سے التجا کی تھی، مگر تم نے کیا کیا؟ کتنی سنگ دلی سے مجھے دور جانے کا کہہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ تم سے دوری میری جان لے لے گی۔ میں نے تمہارے فیصلے کا احترام کیا۔ بیوٹی، تمہارے پاس تو سب رشتے ہیں، تمہارے والدین، تمہارا بھائی، تمہاری سہیلیاں، تم نے اپنے ہر رشتے کو بخوبی نبھایا، مگر تمہارا دل جو اپنوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، اس وقت یہ تڑپ، یہ پیار کہاں گیا جب مجھے تمہاری ضرورت تھی؟ میں بھی تو تمہارا دوست تھا نا، اور تم نے بھی تو وعدہ کیا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، تم بھی اپنے وعدے سے عین وقت پر مکر گئیں۔ اس وقت تمہارا قصور نہیں، تم انسان ہوتے ہی بے وفا ہو۔ یہ سب باتیں بتانے کا میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا، میں بس تمہیں ہر بات مرنے سے پہلے بتانا چاہتا تھا۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو تمہارے بالوں پر میرا دل آ گیا تھا۔ جب تم سب ایڈونچر کر رہی تھیں، میں بھی وہیں سے گزر رہا تھا، تو مجھے شرارت سوچی، کیوں نہ اس کھیل کو سچ کر دیا جائے۔ جب میں نے پہلی بار تم سے بات کی تھی تو تم خوف سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اس وقت تمہارا چہرہ خوفزدہ دیکھ کر مجھے بہت مزہ آیا تھا، تو میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا تمہیں مختلف طریقوں سے خوفزدہ کروں گا۔ جب تم خوف سے آنکھیں بند کرتی تھیں تو وہ منظر اتنا دل فریب ہوتا تھا کہ میرا دل بار بار تمہیں تنگ کرنے کی خواہش کرتا۔ پھر میں کچھ دن کے لیے چلا گیا، مجھے تمہاری یاد آتی تھی، اور میں اپنا کام جیسے ہی ختم کر کے واپس آتا ہوں تو تمہاری حالت بہت خراب تھی، تم اتنی ڈری ہوئی تھیں اور اتنی کمزور ہو گئی تھیں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل اداس ہو گیا تھا، اور اسی دن مجھے ادراک ہوا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کالج میں تمہیں یوں روتا دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ ویسے اس دن جامنی رنگ میں تم اداس سی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ بس پھر اس گلاب کے ذریعے میں نے اپنے دل کی حالت بیان کی تھی۔ یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ گلاب کالا نہ ہونے دینا، تو اس میں میری چھپی ہوئی فریاد تھی جو تم تک بدقسمتی سے نہ پہنچ سکی۔ پھر تمہارا لفظ جن پر حقارت اور نفرت کا اظہار، میرا دل اتنا ڈر گیا تھا، اور اس جدائی کے ڈر کی وجہ سے تمہیں بہت تکلیف دی تھی، جس کے لیے میں آج بھی شرمندہ ہوں۔ تمہارے میرے بارے میں سوچنا اور پہلی بار سامنے آنے کا کہنا، اور بے خودی میں میرے چہرے کو تھام کر محسوس کرنا، ان سب سے میرا وہ ڈر مجھے ہر وقت بے چین رکھتا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہماری دوستی کا ہونا اور سمندر پر رات گزارنا، وہ دن تو انتہائی یادگار دن تھے۔ جب تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اس دن ایسا لگا زندگی نے جیسے ٹھکرا دیا ہو، اور تب سے اب تک تمہیں یاد کرتے ہوئے آخری سانسیں گن رہا ہوں۔ رہی بات معافی کی یا ناراضگی کی، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ بیوٹی کوئن، ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارا اذقان کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ تم سے ناراضگی مطلب سانسوں سے ناراضگی، مطلب زندگی سے ناراضگی، مطلب دھڑکنوں سے ناراضگی، مطلب روشنی سے ناراضگی، مطلب سماج سے ناراضگی، مطلب خوشیوں سے ناراضگی، مطلب مسکراہٹوں سے ناراضگی، مطلب آہٹوں سے ناراضگی، مطلب سرخوشیوں سے ناراضگی، مطلب خوشبو سے ناراضگی،
ازخان اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کے کان میں مدھر سی سرگوشیاں کر رہا تھا اور اس کی بالوں کی خوشبو سے آخری بار خود کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ دل میں یہ لفظ حفظ کرتی جا رہی تھی، بیوٹی، کیوں آخر کیوں مجھے اس خوشبو سے محروم رکھا؟ جنزاد روتے ہوئے بس ایک سوال کیے جا رہا تھا اور پھر اس کا وجود بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گرتا ہے اور جاریہ کی دل سوز چیخ اس کمرے میں گونجتی ہے۔